اگر ہم 1 ستمبر کا اختلافی نوٹ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کیسے. اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے میں غیر ضروری تاخیر سمجھ سے بالا تر ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ درست ہونے کی صورت میں موجودہ کیس کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا. میں نے نیب ترمیم کے خلاف کیس سننے کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے تک کارروائی روکنے کی رائے دی ہے. جو دوسری لائن ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ درست ہونے کی صورت میں موجودہ کیس کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا، کیا اس کی افیکٹ اس کیس پہ آئیں گے؟ کیا کوئی ریویو میں جائے گا؟ اس کو چیلنج کیا جائے گا؟ اور کیا یہ ایک پہلا بڑا مقدمہ، ایک بڑا ٹیسٹ کیس اگلی سپریم کورٹ کے لیے ہونے جا رہا ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں. اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. بہت شکریہ سر میں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پی ایم ایل این سیمز کمفرٹیبل. جب ہم نے دیکھا کہ لندن سے بھی جو ان کا رد عمل آیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، یہ تو کافی سارے ریفرنسز ہم نے پڑھ دیے ہیں جو کہ دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. جو پی ایم ایل این کی یہ آپٹمزم ہے، ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ کیا قانونی طور پہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان امینڈمنٹ سے آپ کی رائے چاہیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے کیسز پہ؟ سب سے پہلے تو آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ آپ نے اتنی ساری انفارمیشن ایک بہت تھوڑے سے عرصے میں اکٹھی کر لی. یا تو یہ پہلے سے کولیٹ ہوئی تھی، اور اگر یہ فوری طور پہ کی ہے تو آپ کی ٹیم کو اور آپ کو میں سر فوری طور پہ کی، اور بالکل میری ٹیم کا کریڈٹ ہے. بات یہ کہ ہر ایک کو اپنا رائے دینے کا حق ہے، ہر ایک کی رائے صائب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے. لیگل پوزیشن سمجھنے سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ ضرور دیکھنی چاہیے. یہ قانون کس بیک ڈراپ میں بنا، کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کس طریقے سے اس میں ترامیم ہوئی، اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے. سب سے پہلے یہ قانون بنایا کیسے گیا، اس کی کیا بیک ڈراپ ہے. پرویز مشرف جب آئے تو انہوں نے نعرہ لگایا اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے وہ پلائبلٹی بن گیا. یعنی کسی کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرانے یا اس کا احتساب کرنے کے بجائے آپ اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے، آپ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے، جس کو سپریم کورٹ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ. سو پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ ایک ٹول بن گیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ ایک ذریعہ بن گیا، اور اس کی بازگشت ہمیں بار بار ایوانوں میں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ایوان ہیں، چاہے وہ کورٹ کے ایوان ہیں، بازگشت ہمیں سنائی دیتی رہی. یہ ججمنٹس میں بارہا لکھا گیا. یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے اندر، اور چیف جسٹس اس وقت کے تصدق جیلانی صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت جامع ججمنٹ دی، چیف جسٹس آصف کھوسہ نے جامع ججمنٹ دی، چیف جسٹس جو اس ایک سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے اس کے اوپر 80 صفحے کا ججمنٹ دیا. کس طریقے سے اس قانون نے اور اس ادارے نے اس ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی کو، اکنامک پروگریس کو سٹن کیا، کس طریقے سے انہوں نے جو سارا کا سارا سلسلہ جس کے اندر آپ کی کوئی فیصلہ ساز کی جانے والی باتیں وہ کی. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر امینڈمنٹس کی تجاویز دی گئیں، اور فاروق نائک صاحب نے اس پہ بہت کام کیا، زاہد حامد صاحب نے اس پہ بہت کام کیا، اس کے اوپر بہت سارا کام کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لیجسلیٹرز نے بہت سارا کام کیا، بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور طے یہی ہوا تھا کہ اس کو شاید بالکل کالعدم قرار دے دیتے، اور اگر اس پورے قانون کو ختم کر دیتے تو کیا سپریم کورٹ اس قانون کو ریوائیو کر سکتی تھی؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اور چونکہ قانون کو اگر ریوائیو نہیں کر سکتے تھے تو پھر یہ کیسے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ کس کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ عمران خان صاحب کے، جنہوں نے پٹیشن فائل کی، یا کوئی اور پٹیشنر جس نے اس کو فائل کیا؟ ایک بھی بنیادی حقوق ان کا اس سے مجروح نہیں ہوتا. ہاں، ان لوگوں کی بنیادی حقوق ضرور مجروح ہوں گے
جن کی پراپرٹیز کو کانفسکیٹ کیا گیا اور فریز کیا گیا اور سال کے لیے انہوں نے پابند سلاسل رکھا گیا. ٹھیک ہے. ان کے ضرور ہوں گے جن کی ڈگنیٹی کو مجروح کیا گیا, جن کی فیملی کو سفر کرنے دیا گیا, اور وہ ہوں گے جن کی ڈگنیٹی آئندہ آنے والے دنوں میں انہی کالے قوانین سے ہوگی. یاد رکھیے, سخت قانون کالا نہیں ہوتا, قانون تو ہوتا ہی سخت ہے. کالا قانون اس کو کہتے ہیں جو مس یوز ہو سکے. سر اور پھر اسی تو لیے سر سندھ ہائی کورٹ نے فل بینچ نے وہاں سر کہا قانون پاکستان کوئی میں تو طریقہ وضع کرے مس یوز جس کے ذریعے یہ سارے مس یوز معاملات تو کو پاکستان میں دیکھا سر جا سکے بیسک کہ کیا قوانین کو بھی کیا جا رہا ہے. طریقہ اشرف صاحب کو شاید کون میری سے آواز میگا نہیں آ رہی. کرپشن کے کیسز ہیں جن کو یہ کیا جانا جی چاہیے.